ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم بندوں پر ہیں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کر سکے، ان کی کوانٹٹی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں تم نہیں گن سکتے ہو۔ تو جو اربوں کھربوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، اس کی نعمتیں ہم گنہگار بندوں پر ہیں، اگر ان تمام نعمتوں کے اندر اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم پر کون سی عطا فرمائی، تو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی جو دولت عطا فرمائی، جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ دولت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور بندہ اگر مومن ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اگر کچھ بھی نہیں ملا، ایمان کی دولت ملی تو بندہ یہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ ملا ہے۔ کیونکہ ایک طرف اگر بندے کو ساری دنیا کی بادشاہی دے دی جائے، ساری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں، ہر طرح کی تندرستی دے دی جائے، بہترین حسن و جمال دے دیا جائے، طاقت کا خزانہ دے دیا جائے، اور دنیا کے اندر ہر طرح کی کرسی اور ہر طرح کا عہدہ اسے دے دیا جائے، لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے پاس میں نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ ناکام ہے، نامراد ہے، ادھر مرے گا ادھر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کے پاس میں بظاہر دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے اور بہرا ہے، وہ فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت دی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے اسے سب کچھ دیا ہے، ادھر وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بہاروں کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جب جدائی ہو گئی، ایک لمبے زمانے تک باپ بیٹا دونوں جدا رہے، اتنا پیارا بیٹا جب بچھڑ جائے اور پھر سالوں کے بعد میں ملے تو اس کے بعد میں جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ خوشیاں کتنی عظیم خوشیاں ہوں گی، لیکن ایک زمانے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع بھیجی گئی اور باپ بیٹے کی ملاقات کا وقت آیا تو اتنے زمانے کے بعد میں جب باپ بیٹا مل رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت میں جو پہلا سوال خوشخبری لانے والوں سے کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا یوسف کس کے دین پر ہے، تو بتایا کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے دین پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا دین حق کے اوپر ہے۔ یعنی ایک اللہ کا نبی یہ جانتا ہے کہ جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، تو جیسے سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے، ایسے ہی ایمان لانے
لانے کے بعد میں ایمان سے پھر جانا، جس کو کہتے ہیں ارتداد، مرتد ہو جانا، یہ سب سے بڑا وبال ہے اور یہ سب سے بڑا جرم ہے اور یہ سب سے سنگین جرم ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ اکبر، جب بندہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو دین سے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال کو برباد کر دیا، وہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے ایمان لانے کے بعد میں مرتد ہو جانا۔ بندہ جب مرتد ہو جائے تو مرتد کے احکام پورے کے پورے ہی الگ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ میں نہ شادی کرنا جائز ہے، نہ اس کی دعوت کرنا جائز ہے، اسے شادی حرام۔ اگر اس کے ساتھ میں عورت رہتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے حرامی کہلائیں گے۔ اگر اس کے ساتھ میں کھائیں، کھانا حرام۔ اگر وہ مر جائے، اس کے جنازے میں جانا حرام، اس کی تجہیز و تکفین کرنا حرام۔ وہ بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کرنا حرام۔ اگر وہ ملے تو اس کو سلام کرنا حرام، اس سے ملاقات کرنا حرام، اس سے جو ہے وہ خورد و نوش کرنا حرام۔ جتنے بھی احکام ہیں، یہاں تک کہ نماز، روزہ، حج، جو کچھ بھی اسلام کی حالت میں اس نے کیے تھے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارتداد اتنا بڑا سنگین جرم ہے، اس جرم کے برابر کائنات کے اندر کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایمان اتنی بڑی دولت ہے تو شیطان کا جو ٹارگٹ ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہے، لوگوں کے ایمان پر اٹیک کیا جائے، ان کے ایمان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان مردود ہوا تھا تو شیطان نے یہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ان لوگوں کی طاق میں تیرے سیدھے راستے پہ جا کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ تو شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو مرتد بنائے، انہیں ایمان سے ہٹائے۔ رب کی بارگاہ سے نکلتے وقت میں اس نے یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور سب کو گمراہ کروں گا، یعنی وہ یہ کہہ کر کے گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں انسانوں کے پیدا ہونے کے بعد میں وہ شیطانی چکر بھی چل رہا ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ بندے کو گمراہ کروں، موت کے وقت تک کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مرتد بنا دوں، ایمان کی دولت اس سے چھین لوں، اور اگر موت کا وقت آ جائے اور اگر اس کے ایمان پر وہ حملہ نہ کر سکے تو موت کے وقت میں پوری تیاری کے ساتھ میں پہنچتا ہے۔ شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے شیطان بہکانے کے لیے خود نہیں جاتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، لیکن دو ایسے مقامات ہیں جن دو مقامات کے اوپر شیطان اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا ہے، خود بہکانے کے لیے جاتا ہے۔ ایک تو وہ مقام ہے جب بندہ محنت کرتے کرتے اللہ کا ولی بننے کے قریب ہو جاتا ہے، ولایت کا منصب ملنے والا ہوتا ہے تو شیطان خود بہکانے کے لیے جاتا ہے۔ اور دوسرا جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے، شیطان اس وقت اپنے کسی چیلے کو نہیں بھیجتا ہے، خود بہکانے کے لیے آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے موت کے وقت میں شیطان ماں باپ کی شکل بنا کے آتا ہے۔ ایک کہتا ہے، یعنی ماں کہتی ہے کہ دیکھ بیٹا فلاں کرسچن ہو کر عیسائی ہو کر کے مرا، وہ جنت میں چلا گیا، تو بھی کرسچن بن جا، عیسائی بن جا۔ اور پھر باپ کہتا ہے فلاں یہودی ہو کر کے مرا، وہ جنت میں چلا گیا، تو یہودی ہو کر کے مر جا۔ یعنی اس طرح سے باپ اور ماں کی شکل بنا کر کے مرتے وقت میں بندے کو کنفیوژن کا شکار کرتا ہے تاکہ وہ شک میں مبتلا ہو جائے اور حیران و پریشان ہو کر کفر کے اوپر اس کی موت ہو جائے۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ایمان کی دولت پہ اٹیک کرنا، بندوں کو جو ہے وہ مرتد بنانا، اور شیطان کا بھی یہی کام ہے، شیطان کے چیلوں کا بھی یہی کام ہے۔ شیطان کے جو ایجنٹ ہیں چاہے وہ کفار و مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، وہابیہ دیابن ہو، سب کا یہی حربہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلے جاؤ۔ تم لاکھ ان کے سامنے جھک جاؤ وہ نہیں مانیں گے، جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ دیتے تب تک وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اور ودو کیا کہتے ہیں وہ قرآن مقدس میں اللہ نے جو کافروں کے بارے میں فرمایا نا، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ ہم سب آپس کے اندر برابر ہو جائیں۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، یہ سب سے سنگین جرم ہے، اور اس جرم کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے تو اس کے سارے اعمال بالکل تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے ایمان کی بڑی فکر کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بار ایک بندے
بندے کا ذکر ہوا جس کا نام تھا حناد، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں 1000 سال تک رہے گا، یا حنان و یا منان کہہ کر کے اللہ کی رحمتوں کو وہ آواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کے بعد میں اس کو حناد کو جہنم سے نکال دے گا۔ حضرت حسن بصری نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے فرمایا کاش میں حناد ہوتا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ 1000 سال تک جہنم میں رہے گا، آپ یہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں حناد ہوتا؟ آپ نے کہا تم پر افسوس ہے، وہ جہنم سے نکل تو گیا، جہنم سے نکل کر کے باہر تو آ گیا، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر۔ یعنی حضرت حسن بصری نے بتا دیا بندہ اگر مرتد ہو جائے نا تو جہنم سے کبھی نہیں نکلتا ہے، وہ 1000 سال کے بعد نکلا، کم سے کم ایسا بھی ہو جائے تب بھی بہت بڑا انعام و اکرام ہے یہ۔ تو بندہ اپنے ایمان کے حوالے سے فکر کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میدان قیامت کے اندر اگر ندا کی جائے گی کہ سب کے سب جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے میں ہی ہوں، اور اگر یہ ندا کی جائے کہ جتنے ہیں سب کے سب جنتی ہیں، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو کہتے اللہ کا مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں۔ یعنی اپنے ایمان کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے یہ اتنی فکر کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرے گا موت کے وقت میں اس کے ایمان کے برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ موت کا وقت تو ہوتا ہی بڑا سخت ہے۔ آج لوگ آ کر کے کہتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں، کبھی کہتے ہیں وقف کا مسئلہ بہت بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں ہماری مسجدوں پہ اٹیک ہو رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کبھی کہتے ہیں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ، یعنی بہت سارے مسائل آ کر کے بتاتے ہیں۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، جتنے مسائل ہیں وہ سارے مسائل چھوٹے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت کا۔ اگر سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں جتنے مسائل چل رہے ہیں نا وہ سب وقتی مسائل ہیں، جب وقت گزر جائے گا سارے مسائل بھی گزر جائیں گے، لیکن اگر ایمان سلامت نہیں رہا نا تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر بندے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں لوگ جو آج مرتد ہو رہے ہیں، مرتد ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے بندہ ایمان کو ترک کر دے اور ایمان چھوڑنے کے بعد میں یا تو کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، یا وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، ایک یہ مرتد ہونا ہے۔ اور دوسرا مرتد ہونا یہ ہے کہ آدمی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے لیکن اپنی زبان سے کوئی کفری بات بول دے یا کوئی ایسا کام کر لے جو کفر کا کام ہے، جو ارتداد کا کام ہے۔ اور یہ جو دوسری والی جو صورت ہے نا، پہلی والی صورت کافر اور یہود و نصرانی وہابی دیوبندی ہونا وہ تو ہے ہی بڑا سنگین جرم، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے مرتد ہونا، یعنی بندہ اپنی زبان سے کفریہ کلمہ ادا کر دے۔ اور آج یہ چیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور آج جہالت بڑھ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب قدر معلوم نہ ہو تو بندہ پھر اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں آپ 500 کا نوٹ دے دو وہ پھاڑ کر کے پھینک دے گا، کیوں؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایسے جب ہمارے پاس میں علم نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ہم جو منہ میں آئے گا وہ بکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اندھیری رات کے اندر اگر کسی کے ہاتھوں میں سانپ آ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ سانپ ہو، وہ رسی سمجھ کر کے ہاتھ میں لے لیتا، کیوں؟ اسے معلوم نہیں، اگر معلوم ہو جائے تو فوراً چھوڑ دے گا وہ۔ ایسے ہی اگر ایمان کی قدر اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو بندہ پھر یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کفریہ کلمات اور حرام باتوں کا علم سیکھنا یہ فرض عین ہے، ہر بندے پر لازم ہے اس علم کو وہ حاصل کرے۔ یعنی جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقائد کے جو مسائل ہیں جن کو بولنے سے بندہ کافر ہو جائے یا گمراہ ہو جائے، اور ایسی چیزیں جن جو ہمارے ایمان پہ اٹیک کرتی ہیں، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کے جو ہے وہ وضو کر پہلے وضو بناتے ہیں، وضو کے اندر کیا چیزیں نواقض ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ معلوم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پہلے معلوم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو ایمان اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وضو توڑنے والی چیزیں آپ کو معلوم ہیں،
آپ کو نماز توڑنے والی چیزیں معلوم ہیں، لیکن ایمان جو اتنی بڑی دولت ہے وہ ایمان کیسے چلا جاتا ہے یہ آپ کو اگر معلوم نہ ہو تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آج ہو یہی رہا ہے کہ بندہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بارہا ایسا ہوتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار عصر کی نماز کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیامت تک کے حالات بیان کیے، جو قیامت تک ہونے والا سب بیان کر دیا۔ اسی میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ 4 طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور کفر پر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی زندگی گزارتے لیکن معاذ اللہ موت کے وقت میں کافر ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ کافر وہ ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، کفر کی زندگی گزارتے ہیں لیکن موت کے وقت میں ایمان کے ساتھ میں وہ دنیا سے جایا کرتے ہیں۔ یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو روزے دار ہوں، میں تو تسبیح پڑھنے والا ہوں، میں تو بہت درود پاک پڑھتا ہوں، میں تو یہ بہت کرتا ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ جنت اور جہنم کا معاملہ یہ آخری سانسوں پہ ٹکا ہوا ہے، اور آخری سانس کے وقت میں شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے جگر والے لوگ بھی کانپ جاتے ہیں۔ تو لہذا بندہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ موت کے وقت کے جو احوال ہوا کرتے ہیں وہ بڑے سخت ہوا کرتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں جو ہمارے ایمان کو غارت کرنے والی چیزیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑا دخل ہے ہماری زبان کا۔ آج لوگ جو منہ میں آتا بک دیتے ہیں، جو مرضی آتی ہے بول دیتے ہیں، مذاق میں بول دیا، غصے میں بول دیا، لڑائی جھگڑے میں بول دیا، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے ہم نے جو بولا ہے اس سے ہم کافر ہو گئے، ہمارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، ہم مرتد ہو گئے، ہمارے احکام سارے کے سارے بدل چکے ہیں۔ آج ہم اتنی غفلت کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم جو بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس پر بھی مواخذہ کرے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ اپنی زبان کی کٹائی ہی کی وجہ سے جائے گا۔ یعنی جو زبان سے بولتا ہے نا وہی سب سے زیادہ بندے کو جہنم میں لے کے جانے والی چیزیں۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ بول دیتا ہے جس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے گہرے گڑھے میں گر جاتا ہے جو مشرق و مغرب سے بھی زیادہ گہرا گڑھا ہے۔ یعنی ہماری زبان کی ایک غلط حرکت کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال بھی برباد ہو گئے، اور پھر آئندہ جو ہے معاذ اللہ ہم کفر کے اندر داخل ہو گئے اور ہمارے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر میں باتیں کروں تو بہت تفصیل ہے اس کے اندر، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہماری زبان کی وجہ سے ہم کیسے کیسے کفر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر بات کریں آپ بچوں کی، ہمارے بچوں کو آپ دیکھیں، آج ہمارے پاس میں اپنا اسکول تو ہے نہیں، ہمارے بچے کرسچنوں کے اسکول میں جاتے ہیں، مشرکوں کے اسکول میں جاتے ہیں، اور آج کا وہ دور چلا گیا۔ پہلے وہ زمانہ تھا جب اسکولوں کے اندر کتا اور بلی پڑھائے جاتے تھے۔ آج تو باضابطہ طور پر مسلمانوں کے ایمان پہ اٹیک کرنے کے لیے اسکولوں کے اندر شرکیہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں، کفریہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ باقاعدہ سلیبس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کے شامل کرنے کے لیے پوری تیاریاں ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں بمبئی کے اندر آپ دیکھ لیں جو کرسچنوں کے اور اس طرح کے جو ایجنسیوں کے اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر جو پیریڈ پڑھائی جاتی ہیں، جو دعائیں ان کو پہلے کلاس شروع ہونے سے پہلے پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اندر کتنی کفریہ باتیں ہوتی ہیں، کتنی شرکیہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا بچہ گھر سے گیا تو مسلمان تھا، اور اسکول کے اندر گیا اور پیر میں جا کر کے کھڑا ہوا، اس نے اپنی زبان سے وہ پڑھا دعا جو وہ پڑھاتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا ہے۔ تو بتاؤ ہمارا ایمان جو ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ میں لوٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں تہوار آتا ہے کوئی تو کتنے جو ہے وہ نیتا لوگوں کو آپ دیکھیں گے اور کتنے نام کے مسلمانوں کو دیکھیں گے جو کفریہ تہوار ہوتے ہیں ان پر مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے تو ایک جملہ بول دیا، مبارکباد کہہ دیا، آپ کے ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ فلموں کے اندر گانے سنتے ہیں، وہ گانے لگ جاتے ہیں۔ اب کتنے ایسے گانے ہیں جن کے اندر کفریات بھرے ہوئے ہیں، اور خوش ہو کر کے بندہ اگر ان گانوں کو گا دے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس طرح کے جو کفریہ گانے ہیں، اگر ان کفریہ گانوں کو کوئی گائے گا یا سنے گا، اس پر خوش ہوگا، دلچسپی لے گا، رضامندی کا اظہار کرے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں اگر سن کر کے نفرت کی، بیزاری کا اظہار کیا،
تب جا کے کافر نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو پتہ نہ چلے میں نے گانا سنا ہے, میں دلچسپی لیا کہ نہیں لیا, میں خوش ہوا کہ نہیں ہوا, اگر آپ کو شک ہو گیا ہے تو پھر احتیاطاً آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ایمان لا کر کے دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ نے ان کفریہ باتوں کو سنا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ قوالی سنتے ہیں, اور آج کل کے قوال داڑھی منڈے کتنے تو شرابی قسم کے قوال ہیں, جو مرضی آتی ہے نوٹ بٹورنے کے لیے لکھ کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو قوالی ہے, چلو ہم بھی گاتے ہیں, خواجہ کی شان میں گائیں, فلاں کی شان کے اندر جو وہ قوالی پڑھیں. اور اگر ان کے اندر کفر و شرک کی باتیں ہوں اور بندہ اگر ان کو پڑھ لے تو پھر وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا اس پر رضامندی کا اظہار کرنے کی وجہ سے. تو یہ زبان ہی تو ہے. آج دیکھیں کتنے فلموں کے اندر ڈائلاگ لگائے جاتے ہیں, اور آج کل معاملہ کیا بچوں کا, لوگوں کا معاملہ کیا ہے, فلموں میں جو سنتے ہیں اس کو بولنا بڑا فخر سمجھتے ہیں. اب کوئی ڈائلاگ سن لیا اس کو بولے, اب اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ ڈائلاگ لگانے والا وہ کافر ہے, اس کو کیا ایمان سے مطلب ہے, وہ جو ڈائلاگ بول رہا ہے وہ کفریہ ڈائلاگ بول رہا ہے, آپ بھی اس کو خوش ہو کر کے بول رہے ہیں, اور وہ ایسا ڈائلاگ بول کر کے آپ بھی اپنے ایمان کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آج کل کامیڈی بہت زیادہ چل رہی ہے, کامیڈی شوز بہت زیادہ چل رہے ہیں. اب اس کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے, اب ظاہر سی بات ہے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں ہنستے نا, الٹی سیدھی اٹانگ پٹانگ باتیں جب بندہ کہے گا تبھی تو لوگ ہنسیں گے. تو کامیڈی شو لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. ان کے اندر کامیڈی شو کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے بے تکی باتیں کی جاتی ہیں, کتنی بار تو کفریہ باتیں بک دی جاتی ہیں, اور پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طرح ان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. عزیزان مکرم, میں صرف 2-4 مثالیں دے کر کے بتا رہا ہوں, ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. ہماری زبان ہمیں کفر و شرک کے دلدل کے اندر ڈھکیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس حوالے سے چونکہ فقہاء کرام نے کتابوں میں تفصیل سے لکھ دیا ہے, آپ پڑھیں, کتابوں میں پڑھیں کیا باتیں کفریہ ہیں, کون سے کام کفریہ. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ اپنی گفتگو میں بولتے رہتے ہیں اللہ میاں, تو یہ کہنا تو سخت ناجائز اور گناہ ہے. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں اوپر والا, اگر اوپر والا اللہ تعالیٰ کو کوئی کہہ دے, اوپر والا اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کہہ دے اور یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اوپر جگہ میں رہتا ہے, تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. ہاں اگر بلندی کے اعتبار سے اوپر والا اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تو کافر تو نہیں ہوگا, لیکن سخت ناجائز اور گناہ ہے, توبہ اس کے اوپر لازم ہوگی. لیکن لوگوں کو علم ہی نہیں ہے, لوگوں کو یہ علم حاصل کرنے کے لیے دوڑ بھاگ لگی ہے کہ پہلی کلاس میں چلا جاؤں کہ 10ویں کلاس میں, لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میں کیا کروں. یعنی کلاس میں جانے کا اتنا شوق ہے, جنت میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہمارے اندر. ایسا ہمارا جو ہے وہ تعلیمی سسٹم اور ایجوکیشن نظام بن چکا ہے. اور اس کے اندر آپ مثالیں دیکھیں گے, لوگ گفتگو میں جو بولتے ہیں, کتنے لوگ بول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری قسمت لکھ کر کے بھول گیا, معاذ اللہ, وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا. ایسے ہی کچھ لوگ بول جاتے ہیں, کسی نے کہا کہ ارے اللہ کے بھروسے چھوڑ دو ہو جائے گا, کہ اللہ پہ چھوڑ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا, معاذ اللہ, وہ بھی کافر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ ارے فلاں آدمی تو اتنا چالاک اللہ کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے, بتاؤ کافر ہوا کہ نہیں ہوا, ایمان کا جنازہ نکل. ایسے کچھ لوگ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے, وہ بندہ ایمان سے خارج ہو گیا. ایسے ہی کوئی دشمن آ گیا تو کہتے دیکھو حضرت ملک الموت آ گئے, ایمان سے خارج ہو گیا. ایسے ہی کچھ لوگ جب شادی کا موقع آتا کہتے یہ کرو یہ کرو, بولے نہیں ہم تو رسم ہی پہ چلیں گے. ارے کہتے ہیں شریعت کے حکم پر چلو, کہتے ہیں شریعت منظور نہیں ہے, ہم کو تو رسم و رواج منظور ہے. وہ اسلام سے خارج ہو گیا, کافر ہو گیا. ایسے ہی جب کسی کو کہا جائے کہ چلو نماز پڑھ لو, بولے ہم فقیروں پہ نماز معاف ہے, وہ کافر ہو گیا. بولے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا, بولے آج میری نماز کی چھٹی ہے, وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا, کیونکہ ایسا کلمہ بولنا بھی کفر ہے. کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ٹیکس ہے, تحقیر کے طور پر, توہین کے طور پر یہ جملہ کہے, وہی بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہتا روزہ وہ رکھ کے جس کے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, وہ بندہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کفر کے دلدل کے اندر گرفتار ہو جائے گا. کوئی کہتا نماز پڑھو نہ پڑھو دونوں برابر ہے, ایسا بندہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کفر کے دلدل میں گرفتار ہو جائے گا. اور کبھی کبھی کہتے ہیں ہم نے تو نماز بہت پڑھ کے دیکھی, نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, یہ بھی کفر ہے, یہ بھی نماز کی توہین ہے. ایسا بندہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور کبھی کبھی بندہ کیا بولتا ہے, ارے تم جھوٹ بول رہے ہو, وہ کہتا ہے ارے میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا. کوئی جھوٹ بول کر کے کہے کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا, یہ بھی کفر ہے. ایسا بولنے والا بندہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایسے ہی جو حرام قطعی ہے اس کو کرتے وقت میں بندہ بسم اللہ پڑھ لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یوں ہی اگر کوئی کسی کے گھر پہ موت ہو جائے, عورتوں کا یہ معاملہ بہت زیادہ رہتا ہے, عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ رہتا ہے. اسی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا روزانہ تجدید ایمان کیا کرو, روزانہ تجدید ایمان کیا کرو, اور ہر 15 دن میں یا 1 مہینے میں دوبارہ نکاح بھی کر لیا کرو. کیونکہ جو غلط باتیں بندہ بولتا, مرد تو تھوڑا کم بولتا ہے, عورتیں کچھ زیادہ ہی بول جاتی ہیں, تو نکاح تو ٹوٹ جائے گا چاہے مرد بولے چاہے عورت بولے. لہذا ہر 15 دن میں نہیں تو 1 مہینے میں دوبارہ واپس سے نکاح کر لینا چاہیے. اب تجدید ایمان کیسے کریں؟
تجدید نکاح کیسے کریں، انشاءاللہ میں آخر کے اندر اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ موت کے بڑا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ارے فلاں کو چھوڑ دو، کہتے ہیں ارے اللہ بھی مجھے اس سے نہیں چھڑوا سکتا ہے، اس سے مجھے جدا اللہ بھی نہیں کروا سکتا ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ معاذ اللہ، بندہ ایسا بول کر کے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی کوئی آیت پڑھی گئی، بندے نے مذاق اڑا دیا، کافر ہو جائے گا۔ ایسے ہی شریعت کی کوئی بات کی گئی، اگر اس نے جو ہے وہ مذاق بنا دیا تو ایسا بندہ بھی جو ہے وہ کفر کے دلدل میں گرفتار ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی حدیث سنا رہا تھا، بولے ایسی اسٹوری بند کرو، یہ اسٹوریاں بہت سنی ہے ہم نے، تو یہ حدیث کی توہین، اگر کوئی ایسا کر دے تب وہ بھی بندہ کفر کے دلدل میں گرفتار ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت کی باتیں مولویوں نے گھڑی ہیں، یہ بھی کفر ہے، بندہ ایسا بولنے سے بھی کافر ہو جائے گا۔ ایسے اگر کہ شریعت تو صرف مولویوں کے لیے ہے، ہم تو جو مرضی آئے وہ کریں، یہ بھی کلمہ کفر ہے، بندہ اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مذاق کے اندر کہہ دے کلمہ کفر، تو مذاق میں بھی کلمہ کفر بولنا یہ کفر ہے۔ کوئی کہے ارے بھائی کام کرنا تو انشاءاللہ تو کہہ دو، اس نے کہا بغیر انشاءاللہ کے میں کر دوں گا، یہ بھی کلمہ کفر ہے، اس کو بولنے سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کفر بکا گیا، بندہ اس پر خوش ہوا، ہنسا، راضی ہوا، تو وہ بولنے والا بھی کافر ہوا، یہ راضی ہونے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کی مثالیں اگر میں بیان کروں تو پھر پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ میں نے اشارہ کیا، دیکھو آج کفر کتنا عام ہو چکا ہے۔ یہ تو میں نے کفریہ باتیں بتائی، اب کفریہ کام آپ دیکھیں، ابھی دیکھیں الیکشن کا موقع چل رہا ہے، وہ کافروں کو خوش کرنے کے لیے جائیں گے، ماتھے پہ ٹیکا لگوا لیں گے، ماتھے پہ ٹیکا لگوانا یہ کفر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ بندہ کسی کافر کے انتقال پر چلا گیا یا کسی وہابی دیوبندی کے انتقال پہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیا، تو کافر کے لیے، وہابی دیوبندی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی کفر ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بت کے گلے میں ہار ڈال دے، کتنے لوگ جاتے ہیں، نیتا لوگ بتوں کے گلے میں مالا ڈال کے آ جاتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، بندہ اسلام سے یہ کرنے سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اور کچھ تو اتنے بے باک ہیں، اپنا کچھ مسئلہ پھنس جاتا ہے تو علاج کے لیے کسی جادو ٹونے والے کے پاس جاتے ہیں، بت کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک دیتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، بندہ اس سے بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو میں نے اشارہ کی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آج کفر و ارتداد کتنا عام ہو رہا ہے، کتنا عام ہو رہا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ روزانہ تجدید ایمان کریں، اور ہر 15 دن میں یا 1 مہینے میں تجدید نکاح بھی کریں، کیونکہ اگر ہم نے یا ہماری بیوی نے کلمہ کفر بکا، نکاح ٹوٹ گیا، اور پھر ہم اس کے ساتھ میں میاں بیوی کا تعلق بنا کر کے رکھے، تو ہوگا کیا؟ پھر وہی ہوگا جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرامی اولاد پیدا ہوگی۔ پھر کہتے ہیں اولاد بگڑ گئی، اولاد فرما برداری نہیں کرتی ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ جب معاشرے کے اندر حرامی بچے بڑھ جاتے ہیں تو معاشرے میں تباہی آتی ہے، گھروں کا نظام اجڑتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ سسکنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ تو ایک عام ارتداد کی بات تھی۔ اب اس کے بعد میں جو الگ سے جو ارتداد کی جو پہلی صورت میں نے بتائی تھی، وہ ارتداد بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میں جو ہے وہ ارتداد کا سیلاب آیا تھا، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے۔ اگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کے بارے میں بتاؤں تو وقت چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمارے بچوں کو دیکھیں، وہ کیسے مرتد ہو رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، غیروں کے اسکولوں کے اندر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، ان سے مانگو۔ بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ذہن لے کر کے جاتا ہے اور ان کی باتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے کیسے جو ہے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بچہ گیا اسکول کے اندر، ٹیچر نے اس کی پینسل کو چھپا دیا، کہا خدا سے مانگو، نہیں ملا، نبی سے مانگو، نہیں ملا، کہا عیسیٰ خدا ہے، ان سے مانگو تمہیں مل جائے گا۔ اوپر چھت میں سوراخ ہوتا ہے، عیسیٰ خدا کہہ کے بچے نے مانگا ہے، سوراخ سے پینسل ٹپکا دی گئی، بچے کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ عیسیٰ خدا ہے، ان سے جو مانگو وہ ہمیں مل جایا کرتا ہے۔ اس طرح بچوں کے ذہن کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی نصاب کے اندر سلیبس میں شرکیہ باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، بچوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی بچوں کو ٹور پہ لے جایا جاتا ہے، مندروں کا ٹور کرایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو کام کرائے جاتے ہیں نا، وہاں سے آنے کے بعد بچہ پھر کیسے مسلمان رہ جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے بچوں کو ارتداد کا شکار کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیم کے اندر بھی باضابطہ طور پر یہ پلاننگ چل رہی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر، گنبد خضرا کی تصویر پہ گولی چلاؤ، بم گراؤ، اور ایسے ایسے کام کروائے جاتے ہیں۔ اگر ان کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ بچہ جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری جھوٹی کہانیاں یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ اس میں اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بچے اس کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ ارتداد ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی بہت سارے کارٹون شو آپ دیکھیں، ایسے ایسے کارٹون بنائے جاتے ہیں، ان کارٹونوں کو جو ہے بنانا تو جرم ہے ہی، ان کارٹونوں کے اندر مبتلا ہونے والے بچوں کا ایمان بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غارت ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور میں
ابھی جو مثالیں دیا ہمارے نیتا لوگوں کی یا جو پولیٹیکلس لوگ ہیں وہ کیسے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. کوئی بدھ کو مالا پہنا رہا ہے, کوئی تہوار پر مبارکباد دے رہا ہے جو ان کا مذہبی تہوار ہے, کوئی کشکا لگا رہا ہے, اور کوئی کیا کر رہا ہے. اس طرح وہ ارتداد کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نوجوانوں کو دیکھو, ہمارا نوجوان طبقہ میڈیا کے ذریعے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے. میڈیا انہیں کیسے اپنے چنگل کے اندر گرفتار کر رہا ہے وہ بھی ایک لمبی چوڑی داستان ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں نیوز کے اندر اسلام کے خلاف باتیں بتائی جاتی ہیں, اور پھر لوگوں کا ذہن خراب ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ ارتداد کی طرف ان کے قدم بڑھنے لگ جاتے ہیں. کبھی جو ہے وہ ان نیوز کے اندر جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے, قیامت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ سننے والے ہنستے ہیں, راضی ہو جاتے اور یہ کفر و ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بہت سے نوجوانوں کو دیکھا گیا نوکری کے لیے انہوں نے کفر و ارتداد کو اختیار کر لیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں نوکری ملے گی, اور وہ کام کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں تھا. یہ تو ہمارے جو ہے وہ نوجوانوں کا معاملہ. اور پھر لڑکیاں کیسے بھگوا ٹیریب کے اندر گرفتار کر کے الحاد اور ارتداد کا شکار کی جا رہی ہیں. وہ پوری کہانی آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے, لیپ ٹاپ کے نام پر, اسکوٹی کے نام پر, بینک بیلنس کے نام پر, عیاشی کے نام پر, عشق کے نام پر, محبت کے نام پر, اور نہ جانے کس کس نام کے اوپر ڈرا کر, لالچ دے کر کے, اور انہیں جو ہے وہ خواب دکھا کر اور سہانے سپنے دکھا کر کے انہیں بھگوا ٹیرف میں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے ایمان کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے. اور آج کل تو ایسا سسٹم چل رہا ہے, پہلے لوگوں کو سیکولر بنایا جاتا ہے. سیکولر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اپنی جو سوسائٹی کی جو زندگی ہے اس کے اندر اسلام کی ضرورت نہیں, سب ایک جیسے ہیں. جب بندہ سیکولر بن جاتا ہے تو اس کے بعد میں دوسرا اسٹیپ لاتے ہیں, اس کو لبرل بنایا جاتا ہے. بولے اپنی جو پرسنل زندگی ہے اس میں ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں, جیسے مرضی آئے ویسے زندگی گزارو. اور جب بندہ جب لبرل بن جاتا ہے تو پھر اگلے قدم پہ لے جا کر کے اس کو ملحد بنا دیا جاتا ہے. بندہ پھر خدا کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے, کہتا ہم نے تو قبر کو کھول کر کے دیکھا, سائنس کہتی ہے قبر کے اندر تو ہمیں عذاب نظر نہیں آیا, قبر کا عذاب صحیح نہیں ہے. معراج کی رات حضور معراج پہ تشریف لے گئے, آدمی ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا تو معراج پہ کیسے جا سکتا ہے؟ اور معراج کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی کہتا ہے اعمال کیسے تولے جائیں گے, اعمال تو دکھنے والی چیز ہے ہی نہیں, اس کا وزن ہو ہی نہیں سکتا, وزن اعمال کا انکار کر بیٹھتا ہے. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ڈیبیٹ کے نام پر جو ہے وہ نام نیاد مسلم چہروں کو لا کر کے بٹھایا جاتا ہے. طلاق پہ اعتراض, اسلام کے اصول میراث پہ اعتراض, اسلام کے حلالہ کے مسئلے پر اعتراض, عورتوں کے اوپر جو ہے وہ عورتوں کے جو شریعت نے جو مسئلہ بیان فرمایا کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے اس پر اعتراض, کبھی 4 شادی کے مسئلے پر اعتراض, کبھی اور دیگر مسائل پر اعتراض کر کے باضابطہ طور پر ان کا برین واش کر کے انہیں گمراہیت کے دلدل میں گرفتار کیا جاتا ہے, انہیں مرتد اور ملحد بنا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے. اور ہماری پریشانی کیا ہے؟ 3 بیماریاں ہیں ہماری. ان 3 بیماریوں کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں ارتداد اور الحاد زیادہ بڑھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر غربت زیادہ ہے. غربت زیادہ, ہمارا جو پیسہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ فضول کاموں میں صرف ہوتا ہے, ورنہ عام طور پہ اگر دیکھا جائے مسلمانوں میں غربت زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے مال میں اتنی طاقت ہوتی ہے, جو ہے وہ مال کے نام پر کتنے لوگوں کو عیسائی بنا دیا گیا, مال کا لالچ دے کر کتنے لوگوں کو قادیانی بنا دیا گیا, کتنوں کو وہابی دیوبندی بنا دیا گیا. تو ایک غربت ہماری بڑی بیماری ہے جس مال کے جھانسے کے اندر گرفتار کر کے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ مرتد بنایا جا رہا ہے. ہماری دوسری بڑی بیماری ہے امراض. ہمارے پاس میں جو ہے وہ جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے, ہاسپٹل کا سسٹم نہیں ہے, اور سارے ہاسپٹل غیروں کے کبھی علاج کے نام پر, آپریشن کے نام پر ہمارے لوگوں کو مرتد بنا دیا جاتا ہے. ہماری تیسری بیماری ہے جہالت. ہمارے معاشرے کے اندر علم کی بڑی کمی ہے, ہمارے پاس اسکول نہیں ہے, ہمارے پاس کالج نہیں ہے, سارے غیروں کے قبضے میں. تعلیم کے نام پر انہیں گمراہی کے دلدل میں پھنسایا جاتا ہے. تو یہ 3 بیماریاں ہیں, ان تینوں کا فائدہ آج مرتد بنانے کے لیے اور ملحد بنانے کے لیے غیر پورے طور پر استعمال کر رہے ہیں. NGO کیا کرتی ہیں؟ غربت کا فائدہ اٹھاتی ہیں. ہاسپٹل ہمارے مریضوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اسکول ہماری جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور امراض کے ساتھ میں ہماری جہالت اور پھر ہماری غربت, یہ 3 چیزیں ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو غارت کرنے کے اندر بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. کاش مسلم بیدار ہوتے, ان کی اپنی NGOs ہوتی, ان کے اپنے ہاسپٹل ہوتے, ان کے اپنے اسکول ہوتے, تو اس نام پر جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ گمراہی کے دلدل سے بچ جاتے. اچھا, گمراہ کرنے کے 2 راستے ہیں, ایک پڑھا لکھا طبقہ, ایک جو ہے وہ فالتو قسم کا طبقہ. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے
اس کو مبتلا کرتے ہیں شبہات میں, اعتراض کے اندر, کنفیوژن کے اندر. اور جو طبقہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو خواہشات میں, شہوات میں, فضول کاموں میں مبتلا کرتے ہیں. تو پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا حربہ ہے شبہات میں مبتلا کرنا, کنفیوژن کرنا, اور بے پڑھے لکھے طبقے کو خواہشات میں مبتلا کرنا, عیاشی میں مبتلا کرنا. اور ان دونوں راستوں سے ہمارے پڑھے لکھے طبقے اور بے پڑھے لکھے طبقے کو گمراہیت کے دلدل میں گرفتار کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں پھر گمراہ کرنے کے لیے جو گمراہ فرقے مارکیٹ میں ہیں وہ تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, اس پر میں نے جو ہے وہ سینکڑوں تقریریں کر دی ہیں. بیدار ہونے والے بیدار ہوئے, اور جن کی قسمت میں بیدار ہونا نہیں ہے وہ آج نہیں بیدار ہوں گے, جب قبر میں جائیں گے تو کہیں گے امام صاحب صحیح کہتے تھے. لیکن اس کے بعد میں تو پھر وہ کہتے ہیں جب چڑیا چگ گئی اب کیا ہوت, وہی والا حساب ہوگا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بندہ جب ان کے چنگل میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر ارتداد اور الحاد کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اب ان کے حربے کیا ہیں اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. گمراہ فرقے, آج قادیانی فرقہ دنیا کے 150 ممالک میں کام کر رہا ہے. 150 ممالک میں مضبوط طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. انہیں پوری آزادی ہے, ان کا پورا سیٹلائٹ ہے, ان کو پوری جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہے, ان کا پورا پروپیگنڈا موجود ہے. آج میں کتنے نوجوانوں کو بتاؤں جو فورین کی نوکری کے لیے جاتے ہیں, جب وہ اپنے جو ہے وہ کھانے, مذہب کے کھانے کے اندر قادیانی لکھ دیتے ہیں, ان کو فوراً نوکری مل جاتی ہے, اور نوکری کے لیے وہ جو ہے وہ قادیانی لکھ کر کے ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مغربی ممالک میں جو لوگ چلے گئے نا, ان کی کہانی الگ ہے. انشاءاللہ اس پر میں کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کروں گا. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ارتداد اور الحاد کا فتنہ ہے. اس فتنے کے اندر ہر کوئی مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ارتداد اور الحاد کا شکار ہو رہا ہے, اس کو ہم بچا سکتے ہیں تو بچائیں, لیکن جو کفریہ کلمہ بول کر یا کفری کام کر کے اسلام سے خارج ہو گیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو روزانہ تجدید ایمان کرنا چاہیے, کیونکہ ایمان کا جو ہے معاملہ بڑا اہم ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا. اور تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے, اے اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے میں اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اگر کوئی کفر بقا ہے تو یہ کہے, اے اللہ میری زبان سے جو کلمہ کفر نکلا ہے اس سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, اور کلمہ طیبہ پڑھ لے. اور اگر کفر کے بارے میں معلوم نہیں ہے, احتیاطاً آپ جو ہے وہ تجدید ایمان کر رہے ہیں, تو پھر اس طریقے سے کہیں کہ اے اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہوا ہے, اگر مجھ سے کوئی کفر صادر ہوا ہے, میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میری توبہ قبول فرما, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح سے تجدید ایمان. اور اگر بہت سارے کفریہ باتیں کر چکے ہیں, سب سے توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے جتنے کفریات ہوئے ہیں میں سب سے تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, اور سب کفروں سے, کفریات سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اور اس طرح کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر روزانہ اس کا معمول بنائیں. اور پھر نکاح کرنا ہو تو تجدید نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 مسلمان مرد سنی صحیح العقیدہ, یا ایک مسلمان مرد اور 2 سنی صحیح العقیدہ عورتیں, ان کی موجودگی کے اندر میاں بیوی آپس میں ایجاب و قبول کر لیں, اور کم سے کم جو مہر ہے وہ رکھ دیں. میں نے تجھ سے نکاح کیا, وہ کہے میں نے قبول کیا, تو یہ تجدید نکاح ہے. اس طرح سے آپ کریں تاکہ آپ دوبارہ نکاح کے بندروں کے اندر بن جائیں. اور اگر نکاح آپ کا ٹوٹا نہیں ہے, صرف احتیاطاً کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی 2 مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں, اور آمنے سامنے بیٹھ کر کے کہہ دیں میں نے تجھ سے نکاح کیا, وہ کہے میں نے قبول کیا. احتیاطاً جو نکاح کیا جاتا ہے اس میں مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, اس میں مہر ضروری نہیں, لیکن زبان سے کلمہ کفر نکل گیا ہے تب پھر آپ کو مہر کا ذکر کرنا پڑے گا. تو ہر 15 دن میں, کیونکہ اب عورتوں کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں, عورتیں کیا کیا بک جاتی ہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو لہذا نکاح جب ٹوٹ جائے تو اس کے نتائج پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. لہذا ہر 15 دن میں یا 1 مہینے میں تجدید نکاح کا آپ ماحول اور سسٹم بنائیں. کسی قاضی کو, کسی امام کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, خطبے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر کے اندر بیٹھ کر کے 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر سکتے ہیں. اور پھر ایمان کی حفاظت کے لیے وظائف کو اپنے جو ہے وہ زندگی میں شامل کریں. روزانہ صبح کے وقت میں 41 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت پڑھے تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے بزرگوں نے بتایا صبح و شام دونوں وقت میں 3 مرتبہ یہ وظیفہ اپنے جو ہے وہ وظائف کے اندر شامل کر لیں. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. یہ روزانہ صبح و شام پڑھیں تاکہ دنیا میں بھی ایمان سلامت رہے اور موت کے وقت بھی آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں. میں نے بڑے مختصر انداز میں ارتداد کی جو 2 صورتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا, ورنہ اس بیر ذخار کے اوپر تفصیل سے
گفتگو کرنے کے لیے پھر گھنٹوں کی ضرورت ہے. میرا اشارہ اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آج سے اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.